زمانہ قدیم کی بات ہے۔ ایک دور دراز علاقے میں زاہد نامی نوجوان اپنے والد ناصر کے ساتھ ایک ہی گھر میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ ان کی گزر بسر ایک چھوٹی سی دکان پر تھی جہاں وہ دن بھر محنت کرتے۔ گھر میں صرف وہی دونوں تھے اور ان کا سہارا بھی ایک دوسرے کے سوا کوئی نہ تھا۔ رات کے وقت جب وہ گھر میں بیٹھتے تو ناصر اکثر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا، بیٹا، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا تو یاد رکھنا تم اکیلے نہیں ہو، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ کاروبار اللہ کے بھروسے پر چلایا کرو کیونکہ دکان محض ایک وسیلہ ہے، اصل راز اللہ کی رضا میں ہے۔ ہمیشہ ایمانداری اور سچائی کو اپنانا، چاہے اس کی قیمت تمہیں اپنا سارا مال ہی کیوں نہ چکانی پڑے، اور بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا کیونکہ اللہ تمہیں اس وقت سہارا دے گا جب تمہیں کوئی سہارا دینے والا نظر نہیں آئے گا۔ زاہد نے باپ کی باتیں سن کر پریشان ہو کر کہا، بابا، اللہ نہ کرے کہ آپ مجھے چھوڑ کر جائیں۔ اگر آپ نہ رہے تو میں کیا کروں گا؟ ناصر نے بیٹے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میرا جانا یقینی ہے، لیکن تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہوگا اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے۔ وہی تمہارا نگہبان ہے، اور اگر اس پر یقین رکھو گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ باپ کی نصیحتیں سن کر زاہد کے دل میں ایک سوال اٹھنے لگا، اگر میں محنت کروں، ایمانداری اختیار کروں اور لوگوں کے ساتھ نرمی برتوں تو پھر اللہ پر بھروسے کا کیا مطلب؟ آخر سب کچھ تو میرے ہی عمل سے ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اکثر اپنے باپ کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا، لیکن زاہد کو کیا معلوم تھا کہ اللہ اسے ایسا نظارہ دکھانے والا ہے جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اب زاہد کی زندگی بھی اس پر ہنس رہی تھی، لہٰذا وقت گزرتا رہا اور پھر وہ دن آ گیا جس کا ناصر ہمیشہ ذکر کرتا تھا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب حقیقتاً زاہد کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ جب وہ دکان پر جاتا تو ہر چیز اسے باپ کی یاد دلاتی۔ گھر لوٹتا تو تنہائی اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ چار دیواری میں اب صرف وہی رہ گیا تھا اور اس کے دل میں باپ کی باتیں گونجتی رہتے جنہیں وہ کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ باپ کے بغیر زندگی مشکل تو تھی، مگر جیسے تیسے گزر رہی تھی۔ زاہد نے خود کو کام میں مصروف رکھا، مگر تنہائی کا احساس کبھی ختم نہ ہوا۔ کچھ وقت بعد اسے دکان کے لیے سامان لینے دوسرے شہر جانا پڑا، جہاں سے کم قیمت پر مال خرید کر اچھا منافع کمایا جا سکتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ باپ کے بغیر اتنا دور جا رہا تھا، مگر کاروبار کی مجبوری تھی، اس لیے ہمت کرنی پڑی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر اس کے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، اس کی سوچوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ گھوڑے پر سوار امید کے سہارے وہ شہر کی طرف چل نکلا۔ راستہ طویل اور اجنبی تھا، مگر وہ پر امید تھا کہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ لیکن جوں سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا، اس کی امید بھی ڈگمگانے لگی۔ شام ڈھل گئی، اندھیرا پھیلنے لگا اور زاہد پر تکن سوار ہونے لگی۔ مشکل یہ تھی کہ جو کھانے پینے کا سامان وہ ساتھ لایا تھا وہ بھی خشک صحرا میں ختم ہو چکا تھا۔ اب پیاس اور بھوک نے جسم کو کمزور کر دیا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ خوف اور ڈر نے اسے گھیر لیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا تھا۔ رات کے سناٹے میں دور کہیں گھنے جنگل سے بھیانک آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی وحشی درندہ گات لگائے بیٹھا ہو۔ گھوڑا بھی بے چین ہو چکا تھا، قدم ڈگمگانے لگے تھے جیسے وہ بھی خطرے کو محسوس کر چکا ہو۔ زاہد نے ارد گرد نظر دوڑائی، مگر ہر طرف بے رحم تاریکی تھی۔ اس نے خود کو تسلی دی، بس تھوڑی دیر اور، شاید آگے کوئی محفوظ جگہ مل جائے۔ لیکن حقیقت اس کے تصور سے کہیں زیادہ خوفناک ہونے والی تھی۔ کچھ اور سفر کے بعد زاہد کی بھوک اور پیاس شدت اختیار کر گئی۔ اب وہ حیران و پریشان تھا، سوچنے لگا کہ شاید میری موت یہی لکھی ہے۔ نہ جگہ ٹھیک تھی، نہ پانی اور کھانے کا کوئی ذریعہ تھا۔ بھوک تو کسی نہ کسی طرح برداشت ہو رہی تھی، مگر پیاس نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ گھوڑے کو تیز بھگانے لگا، مگر کچھ دور جا کر گھوڑا رک گیا۔ اندھیرے میں سفر ممکن نہیں تھا۔
خوف اور تکن سے بے حال زاہد بھی زمین پر لیٹ گیا، مگر شدید پیاس کے باعث نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لیٹے لیٹے اسے اپنے باپ کی بات یاد آئی۔ بیٹا، اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں وہاں ملے گا جہاں تمہیں کوئی نہ ملے۔ یہ سوچ کر اس کے لبوں سے بے اختیار دعا نکلی، اے اللہ، اگر میرے والد کی بات سچ تھی تو اس بیابان میں میرے لیے پانی اور کھانے کا کوئی راستہ کھول دے۔ تو جانتا ہے میں کتنا بھوکا اور پیاسا ہوں۔ دعا کے بعد وہ وہیں لیٹ گیا۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ اچانک گھوڑا گھبرا کر کھڑا ہوا اور خوفزدہ ہو کر دوڑنے لگا۔ زاہد نے جب یہ دیکھا تو غصے سے کہنے لگا، اب یہ کیا مصیبت ہے؟ مگر گھوڑا اگر بھاگ جاتا تو وہ بالکل اکیلا رہ جاتا، اس لیے اس نے جلدی سے اس کا پیچھا کیا۔ کچھ دور دوڑنے کے بعد گھوڑا اچانک رک گیا اور زاہد نے فوراً لپک کر اسے قابو کر لیا۔ لیکن اب ایک اور مصیبت آن کھڑی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں راستہ بھول چکا تھا۔ لاچار ہو کر اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ دور کہیں روشنی کی ہلکی سی چمک محسوس ہوئی۔ دل میں امید جاگی، چلو یہاں جا کر رات گزارتا ہوں۔ پرانے وقتوں میں مسافروں کا بہت خیال رکھا جاتا تھا، ان کے سونے اور کھانے کا بہترین انتظام ہوتا تھا۔ یہی سوچ کر وہ روشنی کے پیچھے چلنے لگا۔ قریب پہنچا تو حیرت سے رک گیا۔ یہ تو ایک پوری بستی تھی، بے شمار گھر آباد تھے۔ دل کو سکون ملا کہ کسی نہ کسی گھر میں ضرور پناہ مل جائے گی۔ گھوڑے سے اتر کر جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ حیران ہو کر دوسرے اور پھر تیسرے گھر کی طرف بڑھا، مگر سب کے دروازے بند تھے۔ یہ دیکھ کر زاہد کو سخت تعجب ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے گاؤں کے گھر سنسان اور خالی ہو؟ دل میں خوف سا بیٹھنے لگا، لیکن ہمت کر کے وہ روشنی کی سمت بڑھا۔ وہ روشنی ایک گھر سے آ رہی تھی۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے بھاری آواز آئی، کون ہے؟ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہو؟ زاہد نے جواب دیا، میں مسافر ہوں، دمشق سے آیا ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں اور رات گزارنے کے لیے پناہ چاہتا ہوں۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ زاہد نے گھوڑے کو باندھا اور اندر داخل ہوا تو حیرت سے رک گیا۔ سامنے ایک معذور شخص زمین پر لیٹا تھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ زاہد بھی پاس بیٹھ گیا۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، مسافر، کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ زاہد نے ساری کہانی بیان کر دی اور اب وہ اس عجیب بستی اور معذور شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر زاہد نے بے قراری سے کہا، بھائی صاحب، مجھے شدت سے پیاس لگی ہے، مہربانی کریں، مجھے پانی دیجیے، بھوک سے بھی نڈھال ہوں۔ معذور آدمی نے سکون سے جواب دیا، بھائی، پانی تو یہاں نہیں ہے، تمہیں وہاں جانا ہوگا جہاں صحرا میں دور روشنی دکھائی دے رہی ہے، وہیں سے پانی ملے گا، اور کھانے کا اس کا انتظام تو خدا ہی کرے گا۔ یہ سن کر زاہد کو عجیب سا لگا، مگر پیاس اور بھوک سے مجبور ہو کر وہ روانہ ہو گیا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ روشنی کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک پرانی جھونپڑی ہے اور اندر سے کوئی شخص آہستہ آہستہ کچھ بول رہا ہے، جیسے خود سے باتیں کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر زاہد کے دل میں خوف پیدا ہوا اور کہنے لگا، اب یہ کون سی مخلوق ہے؟ ہمت کر کے اس نے جھونپڑی کے دروازے پر آواز دی۔ اندر سے آواز آئی، ہاں بولو، مجھے یقین ہے تمہیں پانی چاہیے۔ زاہد حیران رہ گیا، مگر فوراً بولا، ہاں ہاں، مجھے پانی چاہیے۔ اندر سے آواز آئی، پھر اندر آ جاؤ۔ اس نے ساری ہمت ایک کر کے ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا اور جب دیکھا تو سکون کی سانس لی۔ سامنے ایک بزرگ شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ کم از کم یہ کوئی جن یا آسیر نہیں تھا، اتنا تو اسے یقین ہوا۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، بیٹا، جب انسان کا اللہ پر بھروسہ کمزور ہو جائے تبھی وہ راستے بھٹکنے لگتا ہے۔ پھر اشارہ کر کے کہا، وہاں پانی کا مٹکا رکھا ہے، اٹھاؤ اور چلو۔ زاہد نے مٹکا اٹھایا اور چل پڑا، مگر بزرگ کی باتیں اس کے دل میں گونجنے لگیں۔ یہ شخص کیسے جانتا تھا کہ میرا اللہ پر بھروسہ کمزور ہے؟ اس سوچ نے اسے بے چین کر دیا، مگر وہ خاموشی سے واپس چلنے لگا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ یہیں پانی پی لوں تاکہ پیاس کی شدت کم ہو جائے، مگر پھر ایک خیال آیا، معذور آدمی بھی تو پیاسا ہوگا،
थोड़ा ही फासला रह गया है, वहां जाकर दोनों पी लेंगे। ये सोचकर वो तेज कदमों से चलने लगा, मगर जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा, अंधेरे में दरवाजे से टकरा गया। तवाज़ुन बिगड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही मटका भी टूट गया और सारा पानी बह गया। ये देखकर जाहिद को शदीद गुस्सा आया, मगर उसने खुद को काबू में रखा। दिल ही दिल में खुद को कोसता हुआ अंदर गया। माजूर शख्स ने नरमी से पूछा, क्या पानी नहीं मिला? जाहिद ने झंझलाकर जवाब दिया, नहीं, मुझसे मटका गिर गया। फिर तके हुए लहजे में बोला, भाई, अब मुझ में मजीद बातों की ताकत नहीं। अगर पानी हो तो बस इतना दे दो कि सांस ले सकूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। माजूर आदमी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, आय अल्लाह, अगर वाकई ये शख्स भूखा और प्यासा है तो तू मेरा मदद कर, ताकि मैं इस मुसाफिर की मदद कर सकूं। जाहिद को गुस्सा आया, मगर खामोश रहा और मन में कहने लगा, अब ये कम अकल देखो, ये कैसे मुमकिन है कि कोई इस सुनसान जगह हमारी मदद को आए। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा खटखटाया गया। जाहिद चौंका, ये कौन हो सकता है? माजूर शख्स मुस्कुराकर बोला, जो भी है, तेरे लिए पानी और खाने का बंदोबस्त लेकर आया होगा। ये सुनकर जाहिद हैरत में पड़ गया। ये आदमी ऐसी बातें क्यों कर रहा है? उसने दरवाज़ा खोला तो वही बुजुर्ग शख्स खड़ा था। मुस्कुराते हुए बोला, तुमसे एक मुटका भी नहीं संभाला गया। ये लो पानी और खाना, और हाँ, घोड़े के लिए भी पानी रख दिया है। तुम्हें खुद की पड़ी हुई है, जानवर का भी तो ख्याल रखा करो। जाहिद हैरान रह गया। ये दोनों तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे सब जानते हो, मगर भूख और प्यास ने सोचने का मौका न दिया। जल्दी से पानी पिया और खाने पर टूट पड़ा। जब सैर हो गया तो सवालात जहन में उभरने लगे। वो माजूर शख्स के करीब गया और बोला, भाई साहब, एक बात पूछनी है, अगर बुरा ना माने। माजूर शख्स ने नरमी से कहा, अभी नहीं, पहले मुझे थोड़ा पानी दो, बहुत प्यास लगी है। जाहिद ने जल्दी से पानी दिया और खुद भी थकावट से ज़मीन पर लेट गया, ये सोचते हुए कि ये कौन लोग हैं जो इतनी अजीब बातें करते हैं। जाहिद नींद की शिद्दत से सो गया। सुबह आंख खुली तो देखा कि माजूर आदमी नमाज में मशगूल था। वो खामोशी से अपनी जगह बैठ गया। नमाज ख़त्म हुई तो वो फिर से बोल पड़ा, भाई साहब, अब तो मेरे सवालों के जवाब दे दें। माजूर आदमी मुस्कुराकर बोला, तुम भी अजीब हो। अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी, खाने पीने का बंदोबस्त किया, मगर तुमने ना रात की नमाज पढ़ी और ना सुबह की। ये सुनकर जाहिद शर्मिंदा हुआ। फौरन वज़ू करके नमाज पढ़ी, फिर घोड़े पर सामान रखा और चलने लगा। माजूर शख्स ने आवाज़ दी, पूछ लो जो पूछना है। जाहिद ने हैरानी से कहा, ये बस्ती खाली क्यों है? माजूर बोला, यहाँ बारिश में पानी भर जाता है, लोग आर्जी तौर पर ऊपरी इलाके में चले जाते हैं। तो फिर तुम क्यों रुके हो? जाहिद ने पूछा। माजूर शख्स ने कहा, मैं जा भी नहीं सकता और इबादत के लिए ये जगह छोड़ना नहीं चाहता। फिर जाहिद ने कहा, और वो बुजुर्ग कौन है? अल्लाह का एक नेक बंदा, सारी रात इबादत करता है और गरीबों की मदद करता है। जाहिद ने आखिरी सवाल किया, तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि खाना आ ही जाएगा? माजूर हंसा, अगर मालिक से नहीं मांगोगे तो किससे? तुम्हारी तो पहली रात थी। मैं 17 साल से यहाँ हूँ और हर वक्त अल्लाह इंतज़ाम कर देता है। एक भी दिन अल्लाह ने मुझे भूखा नहीं रखा। सिर्फ कल रात को तुम्हारी वजह से मुझे खाना देर से मिला। फिर वो बोला, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब तुमने सहरा में अल्लाह को पुकारा तो घोड़ा डर गया। ये मुसीबत नहीं, रहमत थी। जहाँ तुमने रात गुजारनी थी वहाँ से कोई जिंदा नहीं आता। अल्लाह ने तुम्हें बचाया। वो रास्ते बनाने वाला है, चाहे सहरा हो या कोई और जगह। रास्ते में उसे बाप की बातें याद आएं, जो कहता था, अल्लाह ही मुश्किलें देखता और हल करता है। अल्लाह पर भरोसा करने वालों को अल्लाह वही मिलता है जहाँ उसे कोई न मिले। इस वाक़ये के बाद जाहिद का यकीन मज़ीद पुख्ता हो गया और वो हर काम अल्लाह पर भरोसा करके करने लगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें तो कभी मायूस नहीं होंगे। हमारी सोच महदूद है, मगर अल्लाह के फैसले बेऐब और हिकमत भरे होते हैं।
ہر آزمائش یا تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے یا امتحان یا پھر ہدایت کا ذریعہ، لہٰذا اس پر صبر کرو، اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔